حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات و تسلیمات کی نگاہ عنایت سے مجھے اور آپ کو عید الاضحیٰ کے مبارک روز نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات خوب ذہن نشین کرنی چاہیے، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی چیز، کوئی عمل بطور رسم، بطور رواج کرنے کا کنسپٹ اور تصور ہرگز 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 نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن، بندہ مسلم جب کوئی بھی عمل کرتا ہے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، رواج کیا ہے، رسم کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا نہیں کہہ رہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کا اسلام میں، دین حق میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بندہ مسلم اپنے عمل کی بنیاد صرف اس چیز پر رکھتا ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد میرا اللہ مجھے ثواب دے گا یا خدا نخواستہ اس عمل پر اللہ کریم غضبناک ہوگا۔ اگر غضبناک ہوگا تو میں یہ عمل چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر وہ ثواب دے گا، نیکی دے گا، تو پھر میں شوق سے، خوشی سے یہ عمل کرتا ہوں۔ ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے۔ قربانی عید کے موقع پر کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی زمانے کے طور طریقوں کا حصہ نہیں ہے، مال، پیسے، دولت کی نمائش نہیں ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا ارشاد فرمایا، قل، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، اور آپ کے ذریعے یہ تعلیم آپ کے امتیوں کے لیے ہے، کیا؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا، میں نے عرض کیا کہ رسم و رواج کا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ وَمَحْيَايَ، مولا میری پوری زندگی، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک ساعت، میری زندگی کا ایک ایک سانس، وَمَمَاتِي، اور میرا وصال فرمانا، میرا اس دنیا سے دار آخرت میں منتقل ہونا، للہ رب العالمین، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کرنا ہے، جو نہیں کرنا، دیکھنا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس میں ثواب ہے یا عذاب ہے۔ ثواب ہے تو کرنا ہے، عذاب ہے تو چھوڑ دینا ہے۔ توجہ فرمائیے، اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے دو عبادتوں کا ذکر فرمایا بطور خاص، ایک صلاۃ اور دوسرا قربانی۔ ایک صلاۃ، نماز، اور دوسرا راہ خدا کے اندر جانور کو قربان کرنا، ذبح کرنا۔ اب اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ نماز
بدنی عبادت ہے، اور اس میں انسان کا کوئی خرچہ نہیں ہے، کاسٹلی نہیں ہے، پیسہ نہیں لگتا، مال نہیں لگتا، وہ نسکی، اور یہ خالصتاً مالی عبادت ہے۔ اس کے اندر انسان اپنا پیسہ اور مال خرچ کرتا ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بدنی عبادت نماز ہے، مالی عبادت قربانی ہے، دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو بدنی عبادات بے شمار ہیں، مالی عبادات بے شمار ہے۔ کہا بڑی دو عبادتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اس سے خود سمجھ لو کہ نماز کے علاوہ بھی جتنی بدنی عبادتیں ہیں ان سے مقصود رضا الہی ہونا چاہیے، اور قربانی کے علاوہ جتنی بھی مالی عبادات ہیں ان سے مقصود بھی رضا الہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارا بدن بھی اللہ کی عطا ہے، ہمارا مال بھی اللہ کی عطا ہے، تو جب اس نے دیا ہے یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ خود ہی عطا فرمائے اور پھر خود ہی اپنی بارگاہ سے حکم جاری کرے کہ میرا دیا ہوا میری بارگاہ میں دو، اور جب ہم اسی کا دیا ہوا اس کی بارگاہ میں دے تو پھر وہ ہم سے ثواب کے اور اجر کے وعدے بھی فرمائے، اور صرف وعدے نہیں بلکہ جس قدر وعدہ پورا کرنے والی ذات اس کی ہے، اس قدر کوئی وعدہ پورا کرنے والی ذات نہیں۔ اور کس حد تک؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، اس کا شرعی اور اسلامی تصور کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، سبحان اللہ۔ جی حالانکہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہمارے آقا کی بھی سنت ہے، اور رتبہ تو سرکار کا تمام انبیاء سے بلند اور بالا ہے، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی نیک عمل شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، اس کی نیکی کو اور اس کے عمل کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی بھلایا نہیں جاتا۔ جب اس عمل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس عمل کو شروع کرنے والے کا ذکر خیر بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما لنا فیہا، حضور یہ سنت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی تو اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور نے جس تربیت سے گزارا، وہ کوئی بھی عمل کرتے تو حضور کی بارگاہ سے رہنمائی لیتے کہ اس کے بدلہ اللہ ہمیں اجر کیا عطا فرمائے گا۔ مطلب بندہ مومن کی نظر وہ اپنے مال پہ نہیں، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر اور ثواب پہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اب اگر ایک گائے کے برابر آپ کو اللہ ایک نیکی بھی دے دے نا تو یہ اس کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ایک بکرے کے مقابل ایک نیکی بھی مل جائے تو وہ کوئی تھوڑی ہے۔ قیامت والے دن ایک بندہ صرف ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، باقی سارا حساب ٹھیک ہے، ایک نیکی کم ہو رہی ہے پلڑے کے اندر، ایک نیکی مل جائے تو میں جنتی ہو جاؤں۔ تو اگر ایک نیکی بھی اللہ تعالی ہمیں دے دے نا، ایک بکرے کے بدلہ میں، ایک دمبے کے بدلہ میں، ایک گائے کے بدلہ میں، ایک اونٹ کے بدلہ میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کریم کے کرم کے قربان کہ اس کے محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، میں ایک جانور کے بدلہ تمہیں اتنی نیکیاں دینے کا وعدہ کرتا ہوں، پوری زندگی گنتے رہو تو گن نہیں سکتے، پوری زندگی گنتے رہو، شمار کرتے رہو، نہیں شمار کر سکتے۔ وہ کتنی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہر بال کے بدلہ ایک نیکی ہے،
اب کوئی بندہ بتائے کہ اس جدید دور کے اندر بھی جب کاؤنٹنگ کے بڑے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں، کوئی گن کے بتا سکتا ہے کہ جو دمبا قربان کیا، جو بکرا قربان کیا، اس کے بدن پر کتنے بال تھے؟ ساری زندگی لگا لو تم وہ بال شمار نہیں کر سکتے، اور گائے کے بدن پر تو بال اور زیادہ ہوں گے، اور پھر اونٹ کے بدن پر بال اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ علیم و خبیر اللہ فرماتا ہے میں صرف ایک جانور قربان کرنے کے بدلہ تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرماؤں گا جو تم گن نہیں سکتے۔ اب یہاں پر غور فرمائیں، اگر 1,00,000 روپے کا، 2,00,000 کا، 5,00,000 کا آپ کوئی جانور خریدتے ہیں تو آپ 5,00,000 کے اندر کم از کم آج کے دور کے مطابق جو چھوٹے سے چھوٹا پیسہ ہے وہ 1 روپیہ ہے۔ 5,00,000 میں کتنے روپے آئے یہ آپ گن سکتے ہیں، اور اگر روپے سے بھی نیچے چلے جائے نا، 8 آنوں پہ چلے جائیں، 4 آنوں پہ چلے جائیں، 1 آنے پہ چلے جائیں، کسی بچے کو کہے وہ آپ کو 5 منٹ میں بتا دے گا کہ 5,00,000 روپے کے اندر کتنے آنے خرچ ہوئے ہیں۔ یہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ گنا جا سکتا ہے، یہ شمار کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ کتنا خرچ ہوا ہے۔ آپ گن گن کے وہ رقم ادا کر سکتے ہیں، پر اس کے بدلے جو کچھ ملتا ہے وہ گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ اشارہ ہے، بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ اے بندے، تو جتنی عبادات پوری زندگی میں کرتا ہے ان عبادات کو گنتی شمار میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں جی میں نے 30 سال سے کوئی نماز قضا نہیں کی، تو ایک دن میں 5 نمازیں گنتی کرو، 30 سال کی نمازیں سامنے آ جائیں گی، کتنی نمازیں بنتی ہیں۔ میں نے 30 سال سے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اگر آپ گنتی کریں تو فوری طور پر تعداد مل جائے گی۔ لیکن اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال حساب کتاب میں آتے ہیں، گنتی شمار میں آتے ہیں، لیکن ان کے عوض اور بدلہ میں جو اجر اور ثواب میں دیتا ہوں وہ گنتی شمار میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے کوانٹٹی جس کو ہم گن نہیں سکتے، اور جب کوانٹٹی گن نہیں سکتے تو کوالٹی کون گن سکتا ہے؟ وہ نعمتیں ہوں گی کس درجہ پر، یہ کسی انسان کے تصور اور خیال میں نہیں آ سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ کا جو اجر ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، جو ثواب ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو اجر غیر ممنون عطا فرماؤں گا۔ اجر غیر ممنون کا ایک مطلب ہے ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ایک مطلب یہ ہے سبحان اللہ، یہ بات ہے سبحان اللہ کہنے کی۔ اجر غیر ممنون فرمایا وہ اجر ہے دوں گا بھی بے حساب پر جتلاؤں گا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہوں گا میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میرے جیسا دے بھی کوئی نہیں سکتا۔ لیکن پھر اس پر یہ نہیں کہ میں اپنے بندے کو شرمندہ کروں کہ تجھے یہ دیا، تجھے یہ دیا، تجھے یہ دیا۔ یہ اجر غیر ممنون ہے جس کا احسان جتلایا نہیں جائے گا، اور اسے باوقار انداز میں وہ اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو قربانی ہے یہ ہماری مالی عبادت ہے، لیکن بنیاد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ بنا لو۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر انسان دنیا کی پریشانیوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، انسان آخرت کی پریشانیوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ جب جینا اس کے لیے ہے تو پھر وہ جانے نا کہ میں نے کیسے جینا ہے، مجھے اس کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ جب مرنا اس کے لیے ہے تو پھر اس کے سپرد ہے کہ میرا خاتمہ اپنے کرم سے خیر پہ کرے۔
جب میری آخرت اس کی رضا کے لیے ہے تو پھر یہ اس کے حوالے ہے کہ وہ میری آخرت کیسی کرتا ہے۔ ہر قسم کی پریشانی سے بندہ اس وقت نکلتا ہے جب یہ وظیفہ اپنا لے، وگرنہ پھر کوئی ناراض ہوگا، کوئی راضی ہوگا، کوئی کہے گا یہ جانور پسندیدہ ہے، نہیں ہے، تیری نماز ہے، تیری نہیں ہے، تو نے یہ عبادت ایسے کی ہے، ویسے کی ہے، اور پھر خود بتانا، اظہار کرنا میں نے یہ نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ انسان پریشانیوں سے تب نکلتا ہے جب اپنی آنکھیں دنیا سے بند کر کے اپنے مالک کے حضور عرض کرتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیے، سبحان اللہ۔ جانور قربان کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کام کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، ان کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں، ہمارے کسی کام کی نہیں، ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں پھینک دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فضول ہے، فالتو ہے۔ اللہ اس چیز پر بھی ثواب دیتا ہے جس کو ہم فالتو سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ جانور اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ اب سینگ میں ہمارا کیا فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے؟ ہم تو پھینک دیتے ہیں، یار اس کو نہ کھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو کھر ہیں ان کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں، فالتو ہے، ہمارے لیے کسی کام کی چیز نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے وہ اگنوریبل ہے، تم اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، لیکن اللہ کے حضور اس کا بھی درجہ ہے، اللہ کے حضور اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو قربانی ہے، اس کا گوشت، سبحان اللہ، اس کا گوشت اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا کہ بندوں تک بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچتا ہے۔ بھائی ہماری اوقات ہے کہ ہمارا مال اس کی پاک بارگاہ میں پہنچے اور پھر درجہ قبولیت پر پہنچے، یہ اس کا فضل ہے، اور فضل کی انتہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بندوں تک تمہارا گوشت بعد میں پہنچے گا، میری بارگاہ میں پہلے پہنچے گا، اور جب اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو پھر مقصود اور مطلوب اصلی حاصل ہو گیا۔ پھر سرکار نے نصیحت فرمائی، فَطِیبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا جب دے اللہ کی بارگاہ میں رہے ہو تو پھر خوش دلی سے دو، خوش دلی سے دو، تنگ ہو کر نہ دو، بلکہ خوش دلی سے اور شکر کے ساتھ کہ یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے درجہ قبولیت عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر، نماز